نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی بدعت یا اہل بدعت کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن میں یہ بدعتی افکار اس طرح داخل ہوں گے جیسے پاگل کتے والی مرض کسی بندے کے اندر داخل ہوتی ہے، اتنی تیزی سے کہ ایک شخص صحیح سلامت، بالکل صحیح عقیدہ، بالکل صحیح فہم اسلام کے بارے میں، بس کسی بدعتی کے پاس سے گزرے گا، تھوڑا سا لٹریچر پڑھا، ایک جملہ سنا، اسی وقت اس کو جیسے پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے۔ اتنی تیزی سے وہ افکار اس کے اندر داخل ہوں گے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کتنی جلدی وہ اور کتنی دور نکل چکا ہے صراط مستقیم سے۔ جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ بدعت کا وجود نہ بدعتی کا وجود، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے بدعت اور بدعتیوں کا رد نہ کیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جن کی ہدایت اور رشد کے بارے میں اللہ نے گواہی عطا دی ہے، ان کو بدعتیوں سے اور بدعات سے ڈرایا۔ یہ جملہ آپ ہر خطبے میں سنتے ہیں، ایاکم ومحدثات الامور، دور رہو ہر نئی چیز سے، ہر نئی بات سے، دین کے نام سے جو ہو۔ فإن كل محدثة بدعة، ہر نئی بات، ہر نئی سوچ، ہر نئی دعوت جو دین کے نام پر جاری ہوتی ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت کا انجام کیا ہے؟ وہ گمراہی بھی ہے اور انجام اس کا جہنم ہے۔ کہ ایسا مرض ہے کسی شخص کو جب لگتا ہے تو اس کو جہنم کا حقدار بنا کر ہی چھوڑتا ہے، چاہے وہ نیکیوں میں، عبادات میں اس حد تک پہنچ جائے کہ عام مسلمان اس کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھے۔ اللہ اکبر، معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ صرف دینداری کا اظہار کرنا، دینداری کا نام لینا کافی نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں میری اور آپ کی دینداری جھوٹ کا پلندہ ہو؟ دینداری کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کتاب و سنت کا علم کا نام ہے، اس اسلام کا نام ہے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ جب ہم اپنی دینداری کا اظہار کرتے ہیں کہ میں تو دیندار ہوں، فخر کرتے ہیں، اور دوسروں کو کہتے ہیں یہ بے دین ہیں، جانتے ہیں کس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ دعویٰ اس بات کا کر رہے ہیں کہ میرا ہر قول و فعل عین اس اسلام کے مطابق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا ہے، بتایا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ کبھی اس طرف غور کیا ہے؟ بلکہ بہت سارے دیندار غضبناک ہو جاتے ہیں جب ان کو صحیح عقیدہ بتایا جائے اور غلط عقیدے کی پہچان کرائی جائے، جب انہیں بتایا جائے کہ یہ بات، یہ بدعت ہے، یہ سوچ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو وہ محاذ کھڑا کر لیتا ہے، ہوتا دیندار ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے تخریج کر کے اس کی صحیح سند کو ثابت کیا ہے۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو کہ والد کی طرح ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يظهر هذا الدين وفي رواية
لَيَظْهَرَنَّ هَذَا الدِّينُ حَتَّى يُجَاوِزَ الْبِحَارَ، کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا. لَيَظْهَرَنَّ، ہر حال میں ضرور بضرور غالب ہو کر رہے گا. حَتَّى يُجَاوِزَ الْبِحَارَ، سمندروں پار چلا جائے گا، سمندر بھی رکاوٹ نہیں بنیں گے. وفی روایہ حَتَّى يَرُدَّ الْكُفْرَ إِلَى مَوَاطِنِهِ، حتیٰ کہ کفر کو اس کی اصل جگہ پر لوٹا دے گا. کفر کا کوئی غلبہ نہیں رہے گا. اس حد تک یہ دین غالب ہو کر رہے گا، سمندر رکاوٹ نہیں بن سکیں گے. حتی تخاض بالخیل فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ مسلمانوں کی افواج اللہ کے راستے میں گھوڑے دوڑا دیں گے. ثم یأتی اقوام، اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے. وفی روایہ وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنِ، قرآن پڑھیں گے. وفی روایہ يَتَعَلَّمُونَ فِيهِ الْقُرْآنِ، اس دور میں وہ قرآن کو سیکھیں گے. فَإِذَا قَرَأُوا، جب وہ پڑھ لیں گے جو کورس وہ کر رہے ہیں، جن افکار کا وہ قرآن کے لیبل پر ورکشاپ کر رہے ہیں، دورے کر رہے ہیں، پھر کیا کہیں گے جب مکمل ان کے ہو جائیں گے یہ کورسز؟ کہیں گے قد قرأنا القرآن، ہم تو اب عالم ہو گئے ہیں، اب ہمیں سب پتہ ہے، قرآن کی ہر دلیل کا پتہ ہے. فمن اقرأ منا ومن اعلم منا، ہم سے بڑا قرآن کا عالم، قاری، عالم کون ہے؟ ہماری ہر بات قرآن کے مطابق ہے، قرآن میں دلیل ہے. ثم التفت الى اصحابہ، فقال، اس کے بعد اپنے صحابہ کی طرف توجہ کی، فرمایا هل ترون فی اولئک من خیر، کیا تم ان ایسے لوگوں میں کوئی خیر دیکھتے ہو، کوئی بھلائی دیکھتے ہو؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وَأُولَئِكَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اسی امت میں سے ہوں گے. أُولَئِكَ مِنْكُمْ، تم میں سے ہوں گے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. صحیح الجامع، صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی، اپنی امت پر جس کا سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے وہ ہے، اور ایک روایت میں علیکم بعدی، میرے بعد، کل منافق علیم اللسان، ہر ایسا منافق جس کی زبان پر بڑا علم ہے، بہت علم ہے، زبان پر ہے، اس نے فہم حاصل نہیں کیا، اسلام کا فہم نہیں، قرآن و حدیث کے دلائل کو اس نے اپنے افکار کو پھیلانے کے لیے آلہ بنایا ہے. جب بھی بولتا ہے تو دلیل وزنی دیتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مسلک کا مخالف ہوتا ہے. لیکن قرآن و حدیث سے دلیل، ہر اس کی سوچ اور بدعت پر دلیل موجود ہے. ایسے شخص کے بارے میں فرمایا منافق علیم اللسان، کہ اس نے دین کے دلائل اس دین کے مطابق زندگی ڈھالنے کے لیے نہیں سیکھے، اپنے پرانے افکار، بدعتی افکار کو چھوڑنے کے لیے قرآن و حدیث نہیں پڑھا، بلکہ اپنے گمراہ کن افکار کو پھیلانے کے لیے اس نے دلائل جمع کیے ہوئے ہیں. جہاں بھی بولتا ہے دلائل کے انبار لگا دیتا ہے. اور دلائل کیا ہو؟ افکار کس کے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے مسلک کے نہیں، اہل سنت کے نہیں،
بلکہ خوارج، معتزلہ، مرجئہ دیگر افکار ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین کیے ہوئے ہیں۔ منافق علیم اللسان، لفظ منافق اہل علم نے اس کی وضاحت کی ہے، اس کے اندر ہر بدعتی آ جاتا ہے، جو بھی قرآن و حدیث سے انحراف کر کے قرآن و حدیث کے دلائل سے اپنی بدعت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وعلى رأسهم الخوارج والروافض۔ صحیح ابن حبان کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، امام ابن حبان نے اپنی صحیح اور امام بخاری نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے یہ فرماتے ہوئے، ان اخوف ما اخاف علیکم رجل قرأ القرآن، سب سے زیادہ تم پر جو مجھے خطرہ ہے جس شخص کا، سب سے زیادہ خوف تم پر جس چیز کا ہے، وہ ایسا شخص جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن کے دلائل جانتا ہے، عالم ہے قرآن کا، حتی اذا رؤیت علیہ بہجتہ، حتیٰ کہ جب قرآن کا، دینداری کا رنگ چڑھ جاتا ہے اس کے اوپر، وَكَانَ رِدْءً لِلْإِسْلَامِ، اور اسلام کا محافظ، اسلام کا معاون، اسلام کے سپہ سالار کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، غیرہ الی ما شاء اللہ، پھر اپنی اس دینداری کو، اس علم کو تبدیل کر دیتا ہے جدھر اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اس کی گمراہی اور بنیادی افکار کی بنیاد پر۔ فانسلخ من دینہ، اپنے اس دین سے نکل جاتا ہے جس کا اس کے پاس علم ہوتا ہے، علم کا باغی ہوتا ہے۔ وَجَعَلَهُ خَلْفَهُ ظَهْرِيًّا، قرآن کو سیکھ کر اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتا ہے۔ وَعَمَدَ إِلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اور اپنے پڑوسی کی طرف تلوار اٹھا کر جاتا ہے۔ وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور فتویٰ لگاتا ہے کہ یہ مشرک ہے۔ قال حذیفہ قلت یا رسول اللہ ایہما احق بالشرک، ان دونوں میں سے کون مشرک ہونے کا حقدار زیادہ ہے، وہ قاتل یا وہ مقتول؟ مقتول کون ہے؟ پڑوسی، اپنے ملک کا شہری، مسلمان، اس امت کا ایک فرد، اس پر اس کا فتویٰ چلتا ہے اور تلوار بھی چلتی ہے۔ صحابی نے پوچھا پھر ان دونوں میں سے مشرک کون ہے؟ یہ بھی نہیں کہ یہاں سے خوش ہو جائیں بعض لوگ کہ اس امت میں شرک ہی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وہ قاتل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرامی، سوال کیا گیا الرامی او المرمی، قال علیہ السلام الرامی، جس نے تلوار اٹھا کر شرک کا فتویٰ لگا کر قتل کیا ہے وہ مشرک ہوگا، وہ حقدار ہے اس کا۔ یہ حقیقت ہے، ہم نے دیکھا ہے جتنے بھی خلافت کے دعوے کرتے ہیں، خلافت کے لیے لوگوں کی تحریکیں چلا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ابھی وقت نہیں ہے، تیاری کرو، جب طاقت آ جائے گی پھر بغاوت کریں گے۔ علل اعلان دروس قرآن ہوتے ہیں، علل اعلان لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، ان کے عقائد پڑھ لیں، وہ عقائد، وہ کفری عقائد جن کو یہود و نصارہ بھی نہیں جانتے تھے، وہ عقائد ہیں توحید کے نام پر پھیلاتے ہیں اور خلافت اور جہاد کے نام پر لوگوں کو قریب کرتے ہیں۔ دیکھنے والا کہتا ہے یہ اسلام کے بہت غم خار ہیں، وحدت الوجود کے عقیدے کو توحید کے نام پر پھیلاتے ہیں۔ امام ابو العز حنفی رحمہ اللہ عقیدہ تحاویہ، جو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کے صحیح عقیدے کی دلیل ہے،
اس کے آغاز میں ہی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو وحدت الوجود کے عقیدے کو پھیلاتے ہیں اور مانتے ہیں، ان کا کفر یہود و نصارہ کے کفر سے بڑھ کر ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے بنیادی ان لوگوں کا جو لوگوں کو خلافت جہاد کے نام پر قریب لاتے ہیں، اور تو عقیدے کی بات کو کہتے ہیں یہ چھوڑو، اپنے آخری فائنل کورسز میں وحدت الوجود کے عقیدے کو توحید کے نام پر پڑھاتے ہیں۔ یہ تو ایک طرف ہے، رنگ کئی طرح کے رنگ کے لوگ ہیں، یہ تو کچھ لوگوں کی بات ہے، باقی جتنے بھی اس قسم کے اس افکار کے لوگ ہیں ان میں بنیادی مسئلہ ہے ہی توحید میں۔ جتنی بھی جماعتیں تحریکیں آپ کو یا تو دین کے نام پر ملیں گی یا جہاد اور خلافت کے نام پر، چاہے ان کو میڈیا خوارج کہتا ہو یا میڈیا ان کی سپورٹ کرتا ہو، عقیدے میں سب کے مسئلہ ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہی جو تلوار اٹھانے والے دیندار لوگ جو ٹھیکہ اٹھا لیں گے، فتویٰ لگا کر پھر شروع ہو جائیں گے اپنے ہی بھائی پر، اپنے ہی ملک پر، یہی اپنے فتووں کے حقدار ہیں زیادہ، جو فتوے ان کے پاس ہیں ان فتووں کی زد میں حقیقت میں یہی لوگ ہیں، اور انہی لوگوں کا خوف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر۔ نوجوانوں کو ایسے افکار سے بچائیے، اصل چیز علم اور علماء ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا، دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے، جو کچھ بھی اس میں ہے وہ بھی، الا ذکر اللہ، اللہ کی شریعت جو کہ علم کے بغیر نہیں ہے، ومن والاہما او عالما او متعلما، عالم اور متعلم جو علم کو سیکھتا ہے، علماء سے چمٹا رہتا ہے، اور ہر وہ آپ کی ایکٹیویٹیز جو شریعت کے مطابق ہیں، علم کے مطابق، وہی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے، باقی سب ملعون ہیں۔ جب ایسی احادیث سنتا ہے تو پریشان بھی ہوتا ہے کہ پھر کیسے فرق کریں گے صحیح عالم میں اور اس عالم میں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہیں اس امت کے بارے میں۔ اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے میں تمہیں ایسے دین پر، ایسے رستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، صراط مستقیم صحیح اسلام کو سمجھنے سے اگر کوئی قاصر ہے تو وہ اصل میں وہ چاہتا ہی گمراہی ہے، وہی اس سے دور رہے گا۔ جو تھوڑا سا بھی چاہتا ہے، مسلمان، ہر مسلمان کو اللہ نے اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اور پھر اسلام کی روشنی سے محروم رہے، یہ اسی کی بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی شخص صراط مستقیم سے ہٹے، بات واضح ہے۔ کسی بھی ایسے شخص سے دور رہیں جو کسی بھی جماعت کے افکار کو پھیلاتا ہے، کسی بھی جماعت سے وہ تعلق رکھتا ہے، الا وہ عالم جو اسلام، کتاب و سنت، صحابہ کرام کا نام لے کر، ائمہ دین کا نام لے کر، بتا کر، پہچان کرا کر اہل سنت کا عقیدہ سمجھاتا ہے، سلفی عقیدہ سمجھاتا ہے، اس کو کسی جماعت سے کوئی غرض نہیں، کسی تنظیم سے کوئی غرض نہیں، اس کو اگر اس کا کوئی ہدف ہے، اس کا مشن ہے تو قرآن و حدیث کو صحابہ کرام اور تابعین اور ائمہ کرام کے فہم کے مطابق پھیلانا ہے، اور ایسے علماء ہر جگہ موجود ہیں الحمدللہ، بتا رہے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، امام قرطبی رحمہ اللہ شیخ الاسلام ہیں، 7 صدی پہلے فوت ہوئے ہیں۔ سورہ حج کی آیت ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، کہ اللہ تعالی اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے، اور اللہ تعالی یقیناً نہیں پسند کرتا
کسی بھی خائن، غدار، دھوکے باز، کفور، ناشکرے کو اور ضدی عنادی جو کتاب و سنت کے دلائل کو نہیں مانتا، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کے سبب نزول میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ مکہ میں جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی، کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، کچھ وہاں رہ گئے جو نہیں جا سکے، تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا جو باقی مکہ میں رہ گئے، اننا سوف نقتل من امکننا من الکفار، اب ہم کسی کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، جس پر داؤ لگے گا قتل کریں گے۔ کس کو؟ مشرکین مکہ کو جو مکہ میں رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی اور فرمایا میرا دین ایسے گھٹیا طریقوں سے نہیں پھیلتا اور نہ محتاج ہے اس طرح کے گھٹیا اور نیچ طریقوں سے کہ غداری کے ساتھ، دھوکے بازی کے ساتھ، چاہے کافر مشرک کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، مومنوں کا دفاع کرنا یہ ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ تمہارے اگر کوئی شخص یہ نظریہ رکھتا ہے کہ دین کی مدد کے لیے جو مرضی کرے، چاہے اسلام کے مخالفت ہو، کرتے چلے جائیں، وہ بھی جائز ہے، یہ نظریہ لینن کا ہے، اسلام کا نہیں۔ الغایۃ تبرر الوسیلہ، کہ جو ایک ہدف بنا لو، اس کے لیے حرام حلال کی کوئی فرق نہیں ہے، اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، بلکہ پاگل پن ہے۔ یہ نظریہ یہ کمیونسٹ لوگوں سے لیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے غداروں، خائن لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو غداری کے نام کو، غداری کو جہاد کا نام دے، خیانت کو، عہد کو توڑنے کو جہاد کا نام دے۔ ایسے غداروں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، نہ اسلام محتاج ہے ان کا، جو غداری کو جہاد اور اسلام کا نام دے۔ اسلام بری ہے، حتیٰ کہ دور جاہلیت کے مشرک لوگ اس چیز سے بچتے تھے۔ مشرکین اپنا سخت سے سخت دشمن بھی اگر اس کو امان دے دیتے تو پھر اس کی حفاظت کے لیے تلواریں نکال لیتے تھے۔ یہ کون سے مسلمان ہیں، مجاہد ہیں، کہ جن ایسے لوگوں کو قتل کریں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھی، نماز ہمارے طریقے پر پڑھی، وہ مسلمانوں میں سے جس نے اس کو قتل کیا تو اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا، اس کی نہ توبہ قبول ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے، نہ اس کے نفل قبول ہے۔ یہ تو مسلمان کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بخاری شریف میں، اس کافر کے بارے میں جس کو مسلمان ملک میں امان دے دی گئی ہو، اور امان بھی گورنمنٹ دے تو بہت بڑی بات ہے اسلام کے اندر۔ مسلمانوں کا کوئی ادنا سا آدمی اگر امان دے دے کسی ایسے کافر کو جو جنگ لڑ رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور اس کو کسی عورت نے امان دے دی ہے، کسی غلام نے امان دے دی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو مارنے والا جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ اور جنت کی خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کی مسافت سے، 40 سال کے دور تک جاتی ہے، 40 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو جاتی ہے، اور وہ اس تک بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا 2 مشرکوں کو لے کر آئی، جنگ چل رہی تھی، اور کہنے لگی کہ میں نے ان کو پناہ دے دی ہے۔ تو بعض صحابہ جو جہاد کر رہے تھے ان کو پسند نہیں آیا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ابھی جنگ سے آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اس کو پناہ دے دی جس کو ام ہانی نے دے دی پناہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے
کہ ذمۃ المسلمین واحدہ، مسلمانوں میں سے کوئی بھی شخص، چاہے حکومت ہو یا عوام، اگر کسی کافر کو پناہ دے دیں، اور پناہ کے اصول ہیں، تو پھر سارے مسلمان اس کی لاج رکھیں گے۔ اور یہ اگرچہ جنگ اور جہاد کے دوران صرف حکمران ہی کریں گے یہ کام، پناہ دینا ہے، معاہدے کرنا، جنگ بندی کرنا، یہ وہی کریں گے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا سب مسلمان، ادنا ہو یا بڑا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، سب اس کی لاج رکھیں گے۔ یسعی بہا ادناہم، چاہے وہ کافر مسلمانوں کا قاتل جنگ سے آیا ہو، پناہ دے دی مسلمان حکومت نے، اس کی سب لاج رکھیں گے۔ یہ جہاد کے اصول ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے تعلیمات ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اخفر مسلما، اگر کسی شخص نے غداری کی، ایسے کافر کو قتل کر دیا جس کو امان دی ہوئی ہے مسلمانوں نے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بخاری مسلم کی حدیث، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر تمام لوگوں کی لعنت، لا يقبل منہ صرف ولا عدل، نہ اس کی توبہ قبول، نہ اس کے نوافل قبول، نہ اس کا صدقہ قبول، نہ اس کا فرض قبول۔ تو ایسے کام کیا کب جہاد بن سکتے ہیں؟ مختار ثقفی، مختار بن ابی عبید، نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، تابعی ہے، تابعی صحابہ کا شاگرد، اس کو جب پتہ چلا تلوار نکال لی، تلوار نکال لی، کہنے لگے جب میں نے تلوار نکالی، اس کی گردن اڑانے کا سوچا اور بس اڑانے والا ہی تھا، تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امن رجلا، جس نے کوئی کسی شخص کو امان دی، جان کی امان دی، علی دمہ فقتلہ، پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیا، نصب لہ لواء الغدر یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے غداری کا جھنڈا لگایا جائے گا، بتایا جائے گا ساری مخلوق کو یہ وہ غدار ہے جس نے امان دی تھی، کس کو؟ کافر کو، کافر کو امان دی۔ مسلمان کی تو کوئی امان ہی امان ہے، اللہ اور اس کے رسول نے امان دی ہے مسلمان کے خون کی، تو یہ کافر کے قاتل کے بارے میں ہے جس نے، اور وہ کافر جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے پھر اس کو امان دے دی، اور یہاں تو دعویٰ نبوت کا کیا ہوا ہے۔ کون ہے ہمیں دین سکھائے گا؟ کون ہے ہمیں دین کے اصول سمجھائے گا؟ جب ان جماعتوں سے جان چھوٹے گی تو دین سیکھیں گے۔ ہر جماعت کی بنیاد افکار ہے، افکار لیسا کتاب و سنت، کتاب و سنت سے خروج کے افکار، جو بھی کتاب و سنت سے نکلتا ہے ایک جماعت بنا لیتا ہے، اگر کتاب و سنت پر ہوتا تو اس کو جماعت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے جو میں نے پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت ہے کہ کوئی بھی شخص ما من رجل یستأمن رجلا علی دمہ فیقتلہ، ایک شخص کو جان کی امان دیتا ہے پھر اس کے بعد قتل کر دیتا ہے، الا برئت من القاتل، میں قاتل سے بری ذمہ ہوں، میں اس قاتل سے بری ذمہ ہوں۔ قاتل کون ہے؟ مسلمان۔ مقتول کون ہے؟ کافر اور مسلمانوں کا دشمن۔ اور ان افکار کے پیچھے، ان گمراہیوں کے پیچھے بنیادی سوچ کیا ہے جس میں ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کوئی ملوث ہو؟ بنیادی سوچ یہ ہے، خارجیت کی بنیادی سوچ، کہ اس وقت جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور جو حکمران ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں، ان کا شریعت میں کوئی بھی حق نہیں ہے ہمارے اوپر،
ہم محروم ہیں اسلامی حکومت سے، ہمیں خلافت کی ضرورت ہے۔ یہ بنیادی سوچ ہے، یہ پہلا قدم ہے خارجیت کی طرف۔ پھر بڑھتا 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 ایسا ناسور بن جاتا ہے، پھر وہ اس کے بارے میں حدیث فٹ آتی ہے کہ جہنمی کتا ہے، کلاب النار۔ بنیادی سوچ۔ کون ہے آپ میں سے، کتنے لوگ ہیں جس کا امیر اپنی جماعت، جس کی خلافت اس کی جماعت ہے؟ کون ہے جو پاکستان کی اسٹیٹ کو اپنی جماعت سمجھتا ہے؟ جماعت کی حدیثیں پاکستان کے لیے کون پڑھتا ہے؟ اسٹیٹ کے لیے، اسلامک اسٹیٹ کے لیے یہ حدیثیں ہیں کہ جماعت سے رہو، ولا تفرقوا، اختلاف مت کرو، یہ تفرقے جماعتیں تنظیمیں مت بناؤ، ایک جھنڈے کے نیچے آؤ۔ بیعت کی حدیثیں وہ حکمران کے بارے میں ہے یا میرے جماعت کے امیر کے بارے میں؟ اگر آج اسلامی نظام آ جائے، کہاں جائے گی میری جماعت اور میرا امیر؟ آج اگر اسلامی نظام نافذ ہو جائے، کہاں جائے گی یہ جماعت؟ جہاں اسلامی نظام ہے دکھائیں وہاں جماعتیں۔ آج ایک صدی پیچھے دکھا دیں ہمیں کہ اسلامی ریاست کے اندر کوئی اسلامی جماعت ہو، وہاں امیر صاحب بھی ہے، 10 امیر صاحب ہیں، ہر آدمی اپنی جماعت کی طرف بلاتا ہے، خلافت اور خلیفہ کی حدیثیں پڑھتا ہے۔ بنیادی گمراہی یہی۔ جہاد کی ذمہ داری جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نوازا ہے اور اس امت کے سربراہ ہیں، اس امت کی اوپر نعمت ہے کہ آپ کو یہ اسٹیٹ ملی ہے، جیسا میں اور آپ ویسی میری اسٹیٹ، میرا گھر میں تبدیلی میرے اور آپ سے آئے گی، دیواروں کے رنگ نہیں بدلیں گے۔ میں نمازی بنوں گا تو یہ گھر نمازیوں کا ہے، میں بے نمازی ہوں گا تو کہیں گے یہ بے نمازیوں کا گھر ہے۔ تو اس ملک کی، اس گھر کی اصلاح قتل و غارت سے نہیں ہوگی، علم کو پھیلانے سے ہوگی، علم کی شمع بجھانے سے نہیں ہوگی، علم اور علماء کے ساتھ چمٹنے سے ہوگی، صحیح اسلام کو پھیلانے سے ہوگی۔ کیونکہ کوئی بھی ملک ہو مسلمانوں کا، وہ مسلمانوں کی اسٹیٹ ہے، اسلامی ریاست ہے، چاہے اس کے حکمران کتنے ہی فاسق فاجر کیوں نہ ہو جائیں۔ یہی بنیادی عقیدہ ہے اہل سنت۔ برائیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ حکمران کریں یا عوام کریں، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی اسلامی ریاست ہے اور کوئی بھی حکمران ہے اس ریاست کا، اس ریاست کے عوام پر اس ریاست اور اس ریاست کے حکمرانوں کے حقوق ہیں، جس طرح آپ کے اوپر آپ کے والدین کے حقوق ہیں، چاہے وہ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کے اوپر آپ کے والدین کے حقوق ہیں کہ نہیں؟ اس ریاست کے سربراہ جو حکمران ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، اور وہ کتاب و سنت نے سمجھائے ہیں۔ تو یہ اصلاح صرف اور صرف کتاب و سنت کی طرف رجوع سے ہوگی، افکار کے پیچھے لگنے سے نہیں ہوگی۔ بنیادی گمراہی جس کو ہمیں چھوڑنا ضروری ہے، یہ تنظیمی اور جماعتی ذہن چھوڑ دیں، یہ تنظیموں کے پیچھے لگنا چھوڑ دیں۔ اسلام ان تنظیموں کا محتاج نہیں ہے، چاہے وہ نیک سے نیک لوگوں کی بھری ہوئی ہو جماعت۔ اللہ کے نبی کا حکم یہی ہے، تلزم جماعت المسلمین و امامہم۔ اسلامی ریاست میں جب ایسے لوگ ہوں جو دعوت دے رہے ہوں اور لوگوں پر ذمہ داریاں ڈال رہے ہوں جہاد کی، خلافت کی، اللہ کے نبی نے فرمایا دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر کھڑے دعوت دے رہے ہیں، جو بھی ان کی طرف گیا جہنم میں پھینک دیں گے۔ قذفوہ فیہا، بچنے کا طریقہ ایک ہی بتایا ہے، تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اپنی اسٹیٹ اور حکمرانوں سے ہی چمٹے رہو، ان کے ظلموں پر صبر کرو، اس پر تمہیں اجر ملے گا، اگر وہ نیک ہیں تو ان کی اطاعت کرنے پر اجر ملے گا، اگر نہیں ملے، اسٹیٹ بھی نہ ملے، حکمران بھی نہ ہو، پھر ایک ہی حل بتایا، فاعتزل تلک الفرق۔ تلک الفرق جو لفظ ہے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ وہاں بہت ساری جماعتیں ملیں گی، تو پھر ان سے دور رہیں۔ اور مصیبت یہ ہے کہ اب تو اسٹیٹ کے اندر ہی جماعتیں مل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا جب اسٹیٹ نہیں ہوگی مسلمانوں کی، وہاں جماعتیں ملیں گی، اور اب تو ایسا فتنہ آ چکا ہے کہ اسٹیٹ بھی موجود ہے اور جماعتیں بھی موجود ہیں۔
اور ان کو قانونی حق ملا ہوا ہے. قانونی حق چاہے شراب کو بھی مل جائے، جو چیز اسلام میں حرام ہے وہ حرام ہے. جو اسلام میں حرام ہے وہ ہمیشہ حرام ہے، چاہے سارے اس پر اتفاق کر لیں کہ وہ حلال ہے. فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر جماعت اپنے ہی اوپر خوش ہے کہ میں پورے اسلام پر ہوں. یہ صفت ہم میں ہے کہ نہیں؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، گروہ بنائے تھے یہود و نصارہ نے دین کی بنیاد پر. ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ اور منع کیا ولا تکونوا کالذین تفرقوا، مت بنو ان کی طرح جو تفرقہ کے شکار ہوئے دین کی بنیاد پر. ہم ہوئے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تم چلو گے ان کے پیچھے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی سوراخ میں داخل ہوں گے تم بھی داخل ہو گئے. اگر ان میں سے کسی نے ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تم میں بھی ایسے ہوں گے. ایک ہی راستہ بتایا کلھا فی النار. فرمایا سب بدعتی ہیں، سب بدعتی ہیں. جب نبی کا مسلک چھوڑ دیں گے سب بدعت کا شکار ہو جائیں گے. چاہے لاکھ ناموں سے کچھ نہیں ہوتا، ناموں سے کچھ نہیں ہوتا. المہاجرین والانصار شرعی نام ہے، قرآن و حدیث میں اس کی تعریفیں آئی ہیں. جب صحابہ نے مہاجر اور انصار کا نام لے کر پکارا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا انہا نتنہ، بدبودار نعرہ ہے. مہاجرین اور انصار شرعی بات، شرعی لفظ ہیں، شرعی لیبل ہیں. اللہ نے اس کی تعریف کی ہے. اور جب صحابہ کرام جو کہ معیار ہیں ہمارے لیے ایمان کا، ہدایت پر ہیں، ان کے منہ سے جذبات میں آ کر یہ نعرہ نکل گیا او مہاجرین، انہوں نے کہا او انصار. کتنے اچھے نعرے ہیں. اہل حدیث کا نعرہ مار لو، اہل اسلام کا، جماعت المسلمین کا نعرہ مار لو، اہل قرآن کا، یہ نعرے کام نہیں آئیں گے. نبی کے مسلک پر چمٹے رہو. تمسکوا بہا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، میرے اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت پر ہیں ان کے مسلک پر جمے رہو، ڈاڑوں سے پکڑ لو. ایاکم ومحدثات الامور، ہر نئی دعوت سے بچو بچو بچو. فإن كل محدثۃ بدعہ، ہر نئی دعوت، ہر نئی بات بدعت ہے، انجام جہنم ہے. اسی لیے جتنے بھی داعی اسٹیٹ کے اندر ملتے ہیں ان کو بھی کہا دعاتun علی باب جہنم، کیونکہ بدعتی ہیں. بدعت جو ہے، ہم میں کسی کو سیکیورٹی اینٹی بدعت کوئی ایسے اپلیکیشن نہیں لگی ہوئی کہ ہمیں بدعت نہیں چھو سکتی. صحابہ کی مسجدوں سے بدعتی ظاہر ہوئے، صحابہ کے خطبے سننے والے، اور ہم کون ہیں؟ اپنے آپ کو اہل حدیث کے مطابق نماز پڑھ لیں تو بس ہمارے اوپر اینٹی وائرس لگ گیا ہے. نہیں نہیں، بدعت ہوتی ہے، کسی کو بھی چھو سکتی ہے. اس سے ڈرنا ضروری ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.